تو اسے لگ جانا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4002۔ حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4003۔ وکیع اور یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ جانے والے پانی کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4004۔ روح بن عبادہ نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جفتی فروخت کرنے، کاشتکاری کے لیے پانی اور زمین کو فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4005۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی کو نہ روکا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس روکی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4006۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی نہ روکو کہ اس کے ذریعے سے تم گھاس روک دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4007۔ ہلال بن اسامہ نے خبر دی کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زائد پانی کو فروخت نہ کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے گھاس کو فروخت کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4008۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے معاوضے اور کاہن کے نذرانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4009۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث بن سعد سے روایت کی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، ان دونوں یعنی لیث بن سعد اور سفیان بن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ ابن رمح کی روایت کردہ لیث کی حدیث میں ہے کہ انہوں یعنی ابو بکر بن عبد الرحمن نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4010۔ محمد بن یوسف سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے سایہ بن یزید سے سنا، وہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے بدترین کمائی زانیہ کی اجرت، کتے کی قیمت اور پوچھنے لگانے والے کی کمائی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4011۔ اوزاعی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، کہا مجھے ابراہیم بن قارث نے سایہ بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا کتے کی قیمت خبیث، ناپاک اور گندی ہے، زانیہ کی اجرت خبیث ہے اور پوچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4012۔ معمر نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4013۔ ہشام نے ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابراہیم بن عبداللہ نے سایہ بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4014۔
ابو زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جھڑک کر روکا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4015۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مار دینے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4016۔ عبید اللہ نے ہمیں نافع کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، آپ نے انہیں مارنے کے لیے مدینے کے اطراف میں آدمی روانہ کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4017۔ اسماعیل بن امیہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کو مارنے کا حکم دیتے تھے، میں مدینے اور اس کے اطراف میں تلاش کرتا، ہم کوئی کتا نہ چھوڑتے مگر اسے مار ڈالتے، حتیٰ کہ ہم دیہات سے آنے والی عورت کے کتے کو بھی جو اس کے پیچھے آ جاتا تھا قتل کر دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4018۔ عمرو بن دینار نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے، بکریوں یا مویشیوں کی حفاظت کے کتے کے سوا باقی تمام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4019۔ ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ کوئی عورت بادیہ سے اپنے کتے کے ساتھ آتی تو ہم اس کتے کو بھی مار ڈالتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کو مارنے سے منع کر دیا اور فرمایا تم آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطوں والے کالے سیاہ کتے کو نہ چھوڑو، بلا شبہ وہ شیطان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4020۔ معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث سنائی، انہوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، پھر فرمایا ان لوگوں کا کتوں سے کیا واسطہ ہے، بعد میں آپ نے شکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت والے کتے کی اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4021۔ یحییٰ بن حبیب نے کہا ہمیں خالد بن حارث نے حدیث بیان کی، محمد بن حاتم نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے حدیث سنائی، محمد بن ولید نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں نضر نے خبر دی، محمد بن مسنہ نے کہا ہمیں وہب بن جریر نے حدیث بیان کی، خالد بن حارث، یحییٰ بن سعید، محمد بن جعفر، نضر اور وہب بن جریر سب نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ابن حاتم نے اپنی حدیث میں کہا یحییٰ سے روایت ہے، اور آگے یہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی رکھوالی، شکار اور کھیت کی حفاظت کرنے والے کتے کی اجازت دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4022۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشیوں کی حفاظت کرنے والے اور شکاری کتے کے سوا کتا پالا اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4023۔ زہری نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس نے شکار یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4024۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شکار یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے عمل میں سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4025۔ محمد بن ابی حرملہ نے سالم بن عبداللہ سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشیوں کے کتے یا شکار کے کتے کے سوا کتا رکھا تو اس کے عمل سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا کھیتی کے کتے کے سوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4026۔ حنظلہ بن ابی سفیان یعنی اسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن امیہ نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس نے شکاری کتے یا مویشیوں کے کتے کے سوا کتا پالا اس کے عمل سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے۔ سالم نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا کھیتی کے کتے کے سوا، اور وہ خود کھیتی کے مالک تھے اس لیے انہیں یہ بات یاد تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4027۔ عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں سالم بن عبداللہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گھر والوں نے مویشیوں کی حفاظت والے کتے یا شکاری کتے کے سوا کتا رکھا ہو تو ان کے عمل سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4028۔ ابو حکم سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے، آپ نے فرمایا جس نے کھیتی یا بکریوں کی حفاظت یا شکار کے کتے کے سوا کتا رکھا اس کے اجر میں سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4029۔ ابو طاہر اور حرملہ نے کہا ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس شخص نے کتا پالا جو شکاری ہے نہ مویشیوں کے لیے ہے اور نہ ہی زمین کے لیے اس کے اجر سے ہر روز 2 قیرات کم ہوں گے۔ ابو طاہر کی حدیث میں نہ زمین کے لیے کے الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4030۔ امام زہری نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مویشیوں، شکار یا کھیتی کی حفاظت کرنے والے کتے کے سوا کوئی اور کتا رکھا اس کے اجر سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا۔ امام زہری نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ خود کھیت کے مالک تھے، انہوں نے یہ بات ضبط کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4031۔ ہشام دستوائی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا رکھا اس کے عمل سے ہر روز 1 قیرات کم ہوگا سوائے کھیتی یا مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4032۔ اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث سنائی، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث سنائی، کہا مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4033۔ حرب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4034۔ ابو رزین نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے ایسا کتا رکھا جو شکار یا بکریوں کا کتا نہیں ہے تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قرات کم ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4035۔ امام مالک نے یزید بن خصیفہ سے روایت کی کہ انہیں سائب بن یزید نے بتایا کہ انہوں نے سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور وہ شنوہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جس نے کتا رکھا جو اسے کھیتی اور تھن والے جانوروں کی حفاظت کا فائدہ نہیں دیتا تو اس کے عمل سے ہر روز ایک قرات کم ہوگا۔ صاحب نے کہا کیا آپ نے خود یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4036۔ اسماعیل نے ہمیں یزید بن خصیفہ سے حدیث بیان کی، کہا مجھے سائب بن یزید نے خبر دی کہ ان کے پاس سفیان بن ابی زہیر شنعی رضی اللہ عنہ یعنی قبیلہ شنوہ سے تعلق رکھنے والے آئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4037۔ اسماعیل بن جعفر نے ہمیں حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے یعنی سینگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے، آپ کو ابو طیبہ نے پوچھنے لگائے تو آپ نے اسے غلے سے 2 صاع دینے کا حکم دیا، اور اس کے مالکوں سے بات کی تو انہوں نے اس کے محصول میں کچھ تخفیف کر دی، اور آپ نے فرمایا تم لوگ جو علاج کرواؤ اس میں سے بہترین سینگی لگوانا ہے، یا فرمایا یہ تمہارے بہترین علاجوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4038۔ مروان فزاری نے ہمیں حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینگی لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا گیا، آگے اسی کے مانند بیان کیا، مگر انہوں نے کہا بلا شبہ سب سے افضل جس کے ذریعے سے تم علاج کراؤ پوچھنے لگوانا اور عود بحری کا استعمال ہے، اور تم اپنے بچوں کو گلا دبا کر یعنی مل کر تکلیف نہ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4039۔ شعبہ نے ہمیں حمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک پوچھنے لگانے والے غلام کو بلایا، اس نے آپ کو پوچھنے لگائی تو آپ نے اسے 1 صاع 1 مد یا 2 مد دینے کا حکم دیا، اور اس کے متعلق اس کے مالکوں سے بات کی تو اس کے محصول میں کمی کر دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4040۔ طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے لگوائے اور سینگی لگانے والے کو اس کی اجرت دی، اور آپ نے ناک کے ذریعے سے دوا لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4041۔ شعبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا بنو بیاضہ کے غلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے لگائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی اجرت دی، اور آپ نے اس کے مالک سے بات کی تو اس نے اس کے محصول میں کچھ تخفیف کر دی، اور اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4042۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مدینے میں خطبہ دے رہے تھے، آپ نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت کے بارے میں اشارہ فرما رہا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے بارے میں کوئی قطعی حکم نازل کر دے، جس کے پاس اس شراب میں سے کچھ موجود ہے وہ اسے بیچ دے اور اسے فائدہ اٹھا لے۔ پھر ہم نے تھوڑا ہی عرصہ اس عالم میں گزارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یقیناً شراب کو حرام کر دیا ہے، جس شخص تک یہ آیت پہنچے اور اس کے پاس اس شراب میں سے کچھ حصہ باقی ہے تو نہ وہ اسے پیے اور نہ فروخت کرے۔ کہا لوگوں کے پاس جو بھی شراب تھی وہ اسے لے کر مدینے کے راستے میں نکل آئے اور اسے بہا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4043۔ سوید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے حدیث سنائی، انہوں نے اہل مصر کے آدمی عبد الرحمن بن وعلہ سے روایت کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے،
اور مجھے ابو طاہر نے حدیث بیان کی، الفاظ انہی کے ہیں۔ ہمیں ابن وہب نے خبر دی، مجھے مالک بن انس اور دوسروں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے مصر کے باشندوں میں سے عبد الرحمن بن وعلا سبعی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو انگور سے نچوڑی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا ایک مشکیزہ ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک انسان سے سرگوشی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اس سے یہ فروخت کرنے کو کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی بیع بھی حرام قرار دی ہے۔ کہا اس پر اس شخص نے مشکیزے کا منہ کھول دیا حتیٰ کہ جو اس میں تھا بہہ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4044۔ یحییٰ بن سعید نے عبد الرحمن بن وعلا سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4045۔ منصور نے ابو زحا یعنی مسلم بن صبیح سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب سورہ بقرہ کے آخری حصے کی آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے ان کی تلاوت کی، پھر آپ نے شراب کی تجارت سے بھی منع فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4046۔ اعمش نے ابو زحا مسلم سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل کی گئیں، کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4047۔ لیث نے ہمیں یزید بن ابی حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا بن ابی رباح سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال جب آپ مکہ ہی میں تھے فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع حرام قرار دی ہے۔ کہا کیا؟ اے اللہ کے رسول، مردار جانور کی چربی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے کشتیوں کے تختے کو روغن کیا جاتا ہے اور چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو ہلاک کرے، اللہ نے جب ان کے لیے ان جانوروں کی چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا، پھر اسے فروخت کیا اور اس کی قیمت لے کر کھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4048۔ عبد الحمید سے روایت ہے، کہا مجھے یزید بن ابی حبیب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عطا نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا، میں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آگے لیث کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4049۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں عامر سے حدیث بیان کی، انہوں نے طاؤس سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب فروخت کی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ سمورہ کو ہلاک کرے، کیا وہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود پر لعنت کرے کہ ان پر چربی حرام کی گئی، تو انہوں نے اسے پگھلایا اور فروخت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4050۔ روح بن قاسم نے عمر بن دینار سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4051۔ ابن جریج نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے ابن شہاب نے سعید بن مسیب سے خبر دی کہ انہوں نے انہیں یعنی ابن شہاب کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ یہود کو ہلاک کرے، اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4052۔ یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو ہلاک کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4053۔ امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سونے کے عوض سونے کی بیع نہ کرو الا یہ کہ برابر برابر ہو، اور اسے ایک دوسرے سے کم زیادہ نہ کرو، اور نہ تم چاندی کی بیع چاندی کے عوض کرو الا یہ کہ مثل بمثل یعنی یکساں ہو، اور اسے ایک دوسرے سے کم یا زیادہ نہ کرو، اور اس میں سے جو غیر موجود ہو اس کی بیع موجود کے عوض نہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4054۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے حدیث بیان کی اور انہوں نے نافع سے روایت کی کہ بنو لیث کے ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کرتے ہیں۔ قتیبہ کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور نافع بھی ساتھ تھے، اور ابن رمح کی حدیث میں ہے نافع نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، میں اور لیثی بھی ان کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے اور کہا، اس آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی چاندی کے عوض بیع سے منع فرمایا ہے، مگر یہ کہ برابر برابر ہو، اور سونے کی سونے کے عوض بیع سے منع فرمایا الا یہ کہ برابر برابر ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنی دونوں آنکھوں اور دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میری دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم سونے کے عوض سونے کی اور چاندی کے عوض چاندی کی بیع نہ کرو، مگر یہ کہ یکساں، اور اسے ایک دوسرے سے کم زیادہ نہ کرو، اور اس میں سے کسی غیر موجود چیز کی موجود کے ساتھ بیع نہ کرو الا یہ کہ دست بدست ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4055۔ جریر بن حازم، یحییٰ بن سعید اور ابن عون سب نے نافع سے روایت کی، لیث کی نافع سے، ان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی طرح۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4056۔ ابو صالح نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سونے کی سونے کے عوض اور چاندی کی چاندی کے عوض بیع نہ کرو، مگر یہ کہ وزن بوزن مثل بمثل یعنی معیار میں یکساں برابر برابر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4057۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 1 دینار کی 2 دیناروں کے عوض اور 1 درہم کی 2 درہموں کے عوض بیع نہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4058۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی اور انہوں نے مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہوا آیا، سونے کے عوض درہموں کا تبادلہ کون کرے گا؟ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ہمیں اپنا سونا دکھاؤ، پھر ذرا ٹھہر کے ہمارے پاس آنا، جب ہمارا خادم آئے گا تو ہم تمہیں تمہاری چاندی کے درہم دے دیں گے۔ اس پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تم انہیں چاندی دو یا ان کا سونا انہیں واپس کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سونے کے عوض چاندی کی بیع سود ہے، الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ یعنی دست بدست ہو، اور گندم کے عوض گندم سود ہے، الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اور جو کے عوض جو سود ہے، الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو، اور کھجور کے عوض کھجور سود ہے، الا یہ کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4059۔
ابن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4060۔ حماد بن زید نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی اور انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں شام میں ایک مجلس میں تھا جس میں مسلم بن یسار بھی تھے۔ اتنے میں ابو اشعث آئے تو لوگوں نے کہا ابو اشعث آ گئے۔ میں نے کہا اچھا ابو اشعث؟ وہ بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا ہمارے بھائی ہمیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایک غزوہ لڑا اور لوگوں کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم نے بہت سے غنائم حاصل کیے، جو ہمیں غنیمت میں ملا اس میں چاندی کے برتن بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ انہیں لوگوں کو ملنے والے عطیات کے بدلے میں فروخت کر دے۔ جب عطیات ملیں گے تو قیمت اس وقت درہم کی صورت میں لے لی جائے گی۔ لوگوں نے ان کو خریدنے میں جلدی کی۔ یہ بات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سونے کے عوض سونے کی، چاندی کے عوض چاندی کی، گندم کے عوض گندم کی، جو کے عوض جو کی، کھجور کے عوض کھجور کی اور نمک کے عوض نمک کی بیع سے منع فرما رہے تھے، الا یہ کہ برابر برابر نقد بنقد ہو۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو اس نے سود کا لین دین کیا۔ یہ سن کر لوگوں نے جو لیا تھا واپس کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا سنو لوگوں کا حال کیا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ہم نے آپ سے وہ احادیث نہیں سنی۔ اس پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا سارا واقعہ دہرایا اور کہا ہم وہ احادیث ضرور بیان کریں گے جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، خواہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کریں یا کہا خواہ ان کی ناک خاک آلود ہو، مجھے پرواہ نہیں کہ میں ان کے لشکر میں ان کے ساتھ ایک سیاہ رات بھی نہ رہوں۔ حماد نے کہا یہ کہا یا اس کے ہم مانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4061۔ عبد الوہاب ثقفی نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4062۔ خالد حذا نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو عائشہ سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی، گندم کے عوض گندم، جو کے عوض جو، کھجور کے عوض کھجور اور نمک کے عوض نمک کا لین دین مثل بمثل، یکساں، برابر برابر اور نقد بنقد ہے۔ جب اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہو بیع کرو، بشرطے کہ وہ دست بدست ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4063۔ اسماعیل بن مسلم عبدی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو متوکل ناجی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی، گندم کے عوض گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور اور نمک کے بدلے نمک کی بیع مثل بمثل یعنی ایک جیسی ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جس نے زیادہ دیا یا لیا اس نے سود کا لین دین کیا، اس میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4064۔ سلیمان ربیعی نے ہمیں خبر دی، کہا ہمیں ابو متوکل ناجی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے بدلے سونے کی بیع برابر مثل بمثل یعنی ایک جیسی ہے۔ آگے سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4065۔ فضیل کے بیٹے محمد نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کے عوض کھجور، گندم کے عوض گندم، جو کے عوض جو اور نمک کے عوض نمک کی بیع مثل بمثل یعنی ایک جیسی دست بدست ہو۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا لین دین کیا،
الا یہ کہ ان کی اجناس الگ الگ ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4066۔ محاربی نے فضیل بن غزوان سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انہوں نے 10 ب10 کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4067۔ ابن ابی نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونے کی پیٹ ہم وزن اور مثل بمثل یعنی ایک جیسی ہے، اور چاندی کے عوض چاندی ہم وزن اور مثل بمثل ہے، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو وہ سود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4068۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں موسیٰ بن ابی تمیم سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعید بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار سے دینار کی بیع میں ان کے درمیان اضافہ جائز نہیں، اور درہم سے درہم کے تبادلے میں ان کے درمیان اضافہ جائز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4069۔ امام مالک بن انس نے کہا مجھے موسیٰ بن ابی تمیم نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4070۔ عمرو بن دینار نے ابو منہال سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے ایک شریک نے موسم یعنی حج کے موسم تک یا حج تک چاندی ادھار فروخت کی، وہ میرے پاس آیا اور مجھے بتایا تو میں نے کہا یہ معاملہ درست نہیں۔ اس نے کہا میں نے وہ بازار میں فروخت کی ہے اور اسے کسی نے میرے سامنے ناقابل قبول قرار نہیں دیا۔ اس پر میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے اور ہم یہ بیع کیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا جو 10 ب10 ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو ادھار ہے وہ سود ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کا کاروبار مجھ سے وسیع ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی اسی کے مانند کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4071۔ حبیب سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو منہال سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینار کی درہم سے یا سونے کی چاندی سے بیع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے عوض چاندی کی ادھار بیع سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4072۔ عباد بن عوام نے کہا یحییٰ بن ابی اسحاق نے ہمیں خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے عوض چاندی اور سونے کے عوض سونے کی بیع سے منع فرمایا، الا یہ کہ برابر برابر ہو، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سونے کے عوض چاندی جیسے چاہیں خریدیں اور چاندی کے عوض سونا جیسے چاہیں خریدیں۔ کہا اس پر ایک آدمی نے ان سے سوال کیا اور کہا 10 ب10، تو انہوں نے کہا میں نے اسی طرح سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4073۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے یحییٰ بن ابی اسحاق سے روایت کی کہ انہیں عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے بتایا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، آگے اسی کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4074۔ علی بن رباح لخمی نے کہا میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ آپ خیبر میں تھے ایک ہار لایا گیا، اس میں نگینے تھے اور سونا تھا، اور وہ ان غنائم میں سے تھا جو فروخت کی جا رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کے بارے میں حکم دیا جو ہار میں تھا، تو اکیلے اسی کو الگ کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو لین دین کر رہے تھے فرمایا سونے کے عوض سونا برابر برابر وزن کا خریدو اور بیچو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4075۔ لیث نے ہمیں ابو شجاع سعید بن یزید سے حدیث بیان کی، انہوں نے خالد بن ابی عمران سے، انہوں نے حنش صنعانی سے، اور انہوں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے خیبر کے دن 12 دینار میں ایک ہار خریدا، اس میں سونا اور نگینے تھے،
میں نے انہیں الگ الگ کیا تو مجھے اس میں 12 دینار سے زیادہ مل گئے۔ میں نے اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے الگ الگ کرنے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4076۔ ابن مبارک نے سعید بن یزید سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4077۔ جلاح ابو قصیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے حنش صنعانی نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا خیبر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم یہود کے ساتھ 2 یا 3 دیناروں کے عوض ایک اوقیہ سونے کی بیع کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کے عوض سونے کی بیع نہ کرو مگر برابر برابر وزن کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4078۔ عامر بن یحییٰ معافری نے حنس سے خبر دی کہ انہوں نے کہا ہم ایک غزوے میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ میرے اور میرے ساتھیوں کے حصے میں ایک ہار آیا جس میں سونا، چاندی اور جواہر تھے۔ میں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا سونا اتار لو اور اسے ایک پلڑے میں رکھو اور اپنا سونا دوسرے پلڑے میں رکھو، پھر برابر برابر کے سوا نہ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس طرح کی بیع میں مثل بمثل یعنی یکساں کے سوا ہرگز نہ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4079۔ بصر بن سعید نے معبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے گندم کا 1 صاع دے کر اپنا غلام بھیجا اور کہا پھر اس کی قیمت سے جو خرید لاؤ، پھر اس کی قیمت سے جو خرید لاؤ۔ غلام گیا اور گندم کے صاع کے عوض 1 صاع اور صاع سے کچھ زیادہ جو لے آیا۔ جب وہ معمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہیں یہ بات بتائی تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ جاؤ اور اسے واپس کرو اور مثل بمثل کے سوا کچھ نہ لو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا آپ فرماتے تھے غلے کے عوض غلے کی بیع مثل بمثل ہے۔ کہا ان دنوں ہماری خوراک جو کی تھی۔ ان سے کہا گیا وہ تو اس گندم کی مثل نہیں ہے، یعنی 2 الگ جنسیں ہیں، اس لیے تفاضل جائز ہے۔ انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس کے مشابہ ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4080۔ سلیمان بن بلال نے ہمیں عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدی سے تعلق رکھنے والے ایک انصاری کو بھیجا اور اسے خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وہ جنیب یعنی عمدہ قسم کی کھجور لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح کی ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول واللہ نہیں، ہم ملی جلی کھجور کے 2 صاع کے عوض عمدہ کھجور کا 1 صاع خریدتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ مثل بمثل یعنی یکساں خرید و بیچو، یا پھر اسے بیچ دو اور اس کی قیمت سے دوسری قسم خرید لو۔ اسی طرح وزن کے ذریعے سے لین دین کرنا ہو تو بھی برابر ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4081۔ امام مالک نے عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وہ آپ کے پاس جنیب یعنی عمدہ قسم کی کھجور لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح کی ہے؟ اس نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ نہیں، ہم ملی جلی کھجور کے 2 صاع کے عوض اس کا 1 صاع اور 3 کے عوض 2 صاع لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، ملی جلی کھجور کو درہموں کے عوض بیچ دو، پھر درہموں سے جنیم یعنی عمدہ کھجور خرید لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4082۔ اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں یحییٰ بن صالح وحازی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معاویہ بن سلام نے حدیث سنائی
نیز محمد بن سہیل تمیمی اور عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی نے الفاظ دونوں کی یہی ہیں۔ دونوں نے مجھے یحییٰ بن حسام سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں معاویہ بن سلام نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے عقبہ بن عبد الغافر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ برنی کھجور لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے پاس ردی کھجور تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے اسے 2 سا کے عوض اس کے 1 سا سے بیچ دیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے افسوس ہوا، یہ تو عین سود ہے، ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم کھجور خریدنا چاہو تو اسے ردی کھجور کو دوسری نقدی وغیرہ کے عوض کی گئی بیع کے ذریعے سے بیچ دو، پھر اس کی قیمت سے دوسری قسم خرید لو۔ ابن سہل نے اپنی حدیث میں اس وقت کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4083۔ ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ کھجور ہماری کھجور میں سے نہیں۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اپنی کھجور کے 2 سا اس کھجور کے 1 سا کے عوض بیچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود ہے، اسے واپس کر دو، پھر ہماری کھجور یعنی نقدی کے عوض فروخت کرو اور اس کی قیمت سے ہمارے لیے یہ کھجور خریدو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4084۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں ہمارے حصے میں عام کھجور دی جاتی تھی اور وہ ملی جلی کھجور ہوتی تھی، تو ہم اس کے 2 سا کے عوض 1 سا کا سودا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کھجور کے 2 سا 1 سا کے عوض جائز نہیں، گندم کے 2 سا 1 سا کے عوض جائز نہیں، اور نہ 1 درہم 2 درہموں کے عوض جائز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4085۔ سعید جریری نے ابو نضرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دینار و درہم یا سونے چاندی کے تبادلے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ 10 بدست ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، میں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دینار و درہم یا سونے چاندی کے تبادلے کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کیا 10 بدست ہے؟ میں نے جواب دیا تھا ہاں، تو انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی انہوں نے ایک ہی جنس کی صورت میں مساوات کی شرط لگائے بغیر اسے علل اطلاق جائز قرار دیا۔ انہوں یعنی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ ہم ان کی طرف لکھیں گے تو وہ تمہیں غیر مشروع جواز کا یہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام سے کوئی کھجوریں لے کر آیا تو آپ نے انہیں نہ پہچانا اور فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری سرزمین کی کھجوروں میں سے نہیں ہے۔ اس نے کہا اس سال ہماری زمین کی کھجوروں میں یا ہماری کھجوروں میں کوئی چیز یعنی خرابی تھی، میں نے یہ عمدہ کھجوریں لی اور بدلے میں کچھ زیادہ دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے 2 گنا دی، تم نے سود کا لین دین کیا، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جب تمہیں اپنی کھجور کے بارے میں کسی چیز یعنی نقص وغیرہ کا شک ہو تو اسے فروخت کرو، پھر کھجور میں سے تم جو چاہتے ہو یعنی نقدی کے عوض خرید لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4086۔ داؤد نے ہمیں ابو نضرہ سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سونا چاندی کے تبادلے کے بارے میں پوچھا تو ان دونوں نے اس میں کوئی حرج نہ دیکھا۔ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے اس تبادلے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ہی جنس کے تبادلے میں جو اضافہ ہوگا وہ سود ہے۔ میں نے ان دونوں کے قول کی بنا پر جس میں انہوں نے ایسی کوئی شرط نہ لگائی تھی اس بات کا انکار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ کے باغ کا نگران آپ کے پاس عمدہ کھجور کا 1 سا لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجور اس عام قسم کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا میں اس کے 2 سا لے کر گیا
اور ان کے عوض میں نے یہ 1 صاع خرید لی، بازار میں اس کا نرخ اتنا ہے اور اس کا اتنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس، تم نے سود کا معاملہ کیا۔ جب تم یہ عمدہ کھجور لینا چاہو تو اپنی کھجور کسی اور تجارتی چیز کے عوض فروخت کر دو، پھر اپنی چیز سے جو کھجور چاہو خرید لو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کھجور کے عوض کھجور زیادہ لائق ہے کہ سود ہو یا چاندی کے عوض چاندی؟ ابو نضرہ نے کہا، میں اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا، اور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس نہیں آیا۔ کہا، مجھے ابو صحابہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے مکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بھی اسے ناپسند کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4087۔ ابو صالح سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، دینار کے بدلے دینار اور درہم کے بدلے درہم مثل بمثل ہو، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ میں نے ان سے کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اس سے مختلف بات کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کی اور کہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اللہ کی کتاب میں پائی ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی نہ کتاب اللہ میں پائی، بلکہ مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود ادھار میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4088۔ عبید اللہ بن ابی یزید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی، آپ نے فرمایا، اگر جن سے مختلف ہوں تو سود ادھار میں ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4089۔ طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف چیزوں کے تبادلے میں جو دست بدست ہو اس میں سود نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4090۔ عطا بن ابی رباح نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات کی اور ان سے کہا، بیع صرف یعنی نقدی یا سونے چاندی کے تبادلے کے حوالے سے آپ کے اپنے قول کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اللہ کی کتاب میں پائی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں ان میں سے کوئی بات نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو، اور رہی اللہ کی کتاب تو میں اس میں اس بات کو نہیں جانتا۔ البتہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متنبہ رہو، سود ادھار میں ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4091۔ علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے پر لعنت کی۔ کہا، میں نے پوچھا، اس کے لکھنے والے اور دونوں گواہوں پر بھی؟ انہوں نے کہا، ہم صرف وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو ہم نے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4092۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا، گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4093۔ عبداللہ بن نمیر حمدانی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا، ہمیں زکریا نے شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ شعبی نے کہا، میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے دونوں کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد ان کو نہیں جانتی۔ جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔
جیسے چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے قریب ہے وہ اس چراگاہ میں چرنے لگیں۔ دیکھو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے، دھیان رکھو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو وہ دل ہے، یعنی سوچ اور نیت سے ہر عمل کی درستی ہے یا خرابی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4094۔ وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے زکریا سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4095۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے، لیکن زکریا کی حدیث ان سب سے زیادہ مکمل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4096۔ نعمان بن بشیر بن سعد سے روایت ہے جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ خطبہ سناتے تھے لوگوں کو۔ ہمس میں ایک شہر کا نام ہے شام میں، اور کہتے تھے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے۔ پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری، یوشکو ان یقع فیہ یہاں تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4097۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ جا رہے تھے ایک اونٹ پر جو تھک گیا تھا، انہوں نے چاہا اس کو آزاد کر دینا، یعنی چھوڑ دینا جنگل میں۔ جابر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آن کر ملے اور میرے لیے دعا کی اور اونٹ کو مارا، پھر وہ ایسا چلا کہ وہ ایسا کبھی نہیں چلا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ ڈال ایک اوقیہ پر، یعنی دوسری روایت میں 5 اوقیہ ہیں اور ایک اوقیہ زیادہ دیا، اور ایک روایت میں 2 اوقیہ اور 1 درہم یا 2 درہم ہے، اور ایک روایت میں سونے کا 1 اوقیہ اور ایک روایت میں 4 دینار، اور بخاری نے ایک روایت میں 800 درہم اور ایک روایت میں 20 دینار اور ایک میں 4 اوقیہ نقل کیے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، پھر آپ نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ بیچ ڈال۔ میں نے ایک اوقیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیچ ڈالا اور شرط کی اس پر سواری کی اپنے گھر تک۔ جب میں پہنچا اپنے گھر تو اونٹ آپ کے پاس لے کر آیا، آپ نے اس کی قیمت میرے حوالے کی، میں لوٹا، پھر آپ نے مجھ کو بلا بھیجا اور فرمایا کیا میں تجھ سے قیمت کم کراتا تھا؟ تیرا اونٹ لینے کے لیے اپنا اونٹ لے جا، اور روپیہ بھی تیرا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4098۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4099۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، میں نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ مجھ سے ملے راہ میں، اور میری سواری میں ایک اونٹ تھا پانی کا، وہ تھک گیا اور بالکل چل نہ سکتا تھا۔ آپ نے پوچھا تیرے اونٹ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے اور اونٹ کو ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی، پھر وہ ہمیشہ سب اونٹوں کے آگے ہی چلتا رہا۔ آپ نے فرمایا اب تیرا اونٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا اچھا ہے آپ کی دعا کی برکت سے۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ بیچتا ہے؟ مجھے شرم آئی، اور ہمارے پاس اور کوئی اونٹ پانی لانے کے لیے نہ تھا۔ آخر میں نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ پھر میں نے اس اونٹ کو آپ کے ہاتھ بیچ ڈالا، اس شرط سے کہ میں اس پر سواری کروں گا مدینے تک۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوشا ہوں، یعنی ابھی ابھی میرا نکاح ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے لوگوں سے پہلے مدینے جانے کی۔ آپ نے اجازت دی، میں لوگوں سے آگے بڑھ کر مدینہ آ پہنچا۔ وہاں میرے ماموں ملے اور ان کا حال پوچھا، میں نے سب حال بیان کیا۔ انہوں نے مجھ کو ملامت کی کہ ایک ہی اونٹ تھا تیرے پاس اور گھر والے بہت ہیں، اس کو بھی تو نے بیچ ڈالا، اور اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ خداوند کریم کو جابر کا فائدہ منظور ہے۔ جابر نے کہا جب میں نے آپ سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا تو نے کنواری سے شادی کی ہے یا نکاحی سے؟ میں نے کہا نکاحی سے۔ آپ نے فرمایا کنواری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ مر گیا یا شہید ہو گیا میری کئی بہنیں چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی، تو مجھے برا معلوم ہوا کہ میں شادی کر کے ایک اور لڑکی لاؤں ان کے برابر، جو نہ ان کو ادب سکھائے اور نہ ان کو دبائے، اس لیے میں نے ایک نکاحی سے شادی کی تاکہ ان کو دابے اور تمیز سکھائے۔ جابر نے کہا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، میں اونٹ صبح ہی لے گیا، آپ نے اس کی قیمت مجھ کو دی
اور اونٹ بھی پھیر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4100۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.